أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني۔ یہ چھٹا شبہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں، یعنی استغاثہ، یہ شفاعت طلب کرنا ہے۔ تو شفاعت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنی ہے یا کی ہے، تو یہ جائز ہونا چاہیے، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی شے طلب کرتا ہوں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے، ان لوگوں نے، یہ قبوریوں نے، عطائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے اس کا، عطا، اس طرح کی چیزیں وہاں لکھی ہیں، اور ان کو دلیل بنایا ہے شرک کی۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو شفاعت عطا فرمائی ہے، لیکن تجھے اس سے منع کیا ہے کہ تو آپ کو پکارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ آیت پہلے بھی گزری ہے سورہ جن کی۔ تو یہ تیرا اللہ تعالیٰ سے سفارش طلب کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنا اللہ تعالیٰ سے، یعنی دعا کرنا، یہ تو عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے منع کیا ہے کہ تو اس عبادت کے اندر کسی کو شریک کرے۔ تو جب تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا سفارشی بنائے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر جو اللہ تعالیٰ نے تجھے منع کیا ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ تو اللہ ہی سے پھر دعا کر، اللہ ہی کو پکار۔ اللہ سے اس طرح دعا کر ہی سکتا نا، اللہم فشفعہ فیہ، یعنی فشفع نبیک فیہ، اللہم شفع نبیک فیہ، یا اللہم اجعل نبیک شفیعا لی، اس طرح کے کوئی لفظ ہو سکتا ہے یہ اپنی زبان میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو توحید ہے اور عبادت ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ پھر آگے یہ کہ غیر نبی کو بھی یہ چیز عطا کی گئی ہے، سفارش، مثلا فرشتے سفارش کریں گے، اور بچے سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے۔ تو سفارش کرنے سے یہ تو نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ ان کو پکاریں، یہ ثابت نہیں ہوتا اس سے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفارش خاص ہے نا، وہ شفاعت عظمیٰ ہے، اور ایک سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاص ہے وہ ہے جنت کا دروازہ کھلا کر اپنی امت کے لیے سفارش، کہ جنت میں داخل ہو جائیں، دوسری، اور تیسری آپ کے لیے یہ سفارش کے بعد آپ کی امت میں سے کئی ایسے گناہ گار ہوں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، تو آپ ان کے لیے سفارش کر دیں گے کہ وہ جہنم کے اندر داخل نہ ہوں، یہ بھی آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اور ایک خاص سفارش آپ کے لیے یہ ابو طالب کے لیے جو آپ نے کی ہے نا تخفیف کی، یہ بھی آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ تخفیف، یہ بخاری کے اندر حدیث آتی ہے۔ تو بعض سفارشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور کئی سفارشیں ایسی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں سفارش کرنے میں۔ وہ جہنمیوں کے بارے میں بھی آتی ہے، جو عصاۃ المومنین ہیں، فساق فجار ہیں، موحدین توحید والے، ان کے لیے سفارشیں ہوں گی کہ جہنم سے وہ نکال لیے جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ دوسرے بھی کریں گے۔ تو آگے یہ اس کا جو رد کا خلاصہ تو تقریباً ہو ہی چکا ہے۔
تو آگے یہ 7واں شبہ، وہ مثلاً یہ کہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، صالحین سے التجا کرنا یہ شرک نہیں ہے، لہذا میں شرک کرتا ہی نہیں ہوں، یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ جواب ہے سوال کی صورت میں کہ آپ اس سے پوچھیں، جو یہ کہتا ہے آپ اس سے سوال کریں۔ کیا سوال کریں؟ کہ جب تو اقرار کرتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک جو ہے نا یہ حرام کیا ہے، اور شرک کی حرمت بدکاری کی حرمت سے زیادہ ہے، شدید ہے، کیونکہ شرک زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اور تو اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے کون سی شے ہے جو حرام کی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ بخشے گا نہیں؟ تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ، تو پھر تو اس کو کہے کہ تو اپنے نفس کو شرک سے کس طرح بری کرتا ہے، جبکہ تو پہچانتا ہی نہیں ہے، کہ تجھے شرک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ تو اور شرک جو ہے نا تو اپنے نفس پر حرام بھی کر رہا ہے، حالانکہ شرک کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ بھی مطلب شرک تو ہے، شرک سے اللہ نے منع بھی کیا ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ شرک ہے ہی نہیں، کئی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس امت کے اندر شرک نہیں ہوگا، اس کا رد بھی کتابوں کے اندر عام تفصیلات کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو میں نے شبہات المبتدیہ کتاب بتائی تھی نا 3 جلدوں والی، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب لکھا ہوا ہے، اور کافی دلائل دیے ہیں اس بات کے کہ اس امت کے اندر شرک ہے۔ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لست اخشا ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگ جاؤ گے میرے بعد۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، وہاں حاشیے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، شروحات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، بین سطور بھی بلکہ لکھا ہوا ہے، بریک شارحین تاکہ علامہ عینی حنفی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس سے مراد جمی ہیں، جمی، کہ تم سب ہی جو ہے نا شرک کرنے لگ جاؤ گے، یہ نہیں ہے، اس کی نفی ہے کہ تم سب ہی شرک کرنے لگ جاؤ گے میرے بعد، یہ اس کی توجیہ کی ہے انہوں نے، کیونکہ واقع اور حقیقت کے اندر جو ہے نا اس امت کے اندر شرک کا ہونا موجود ہے، پایا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے بھی تھے۔ ایک حدیث واضح بخاری کے اور دیگر کتابوں میں ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا۔ ایک روایت میں لفظ ہے یحذر امتہ مما صنعوا، کہ یہود و نصارہ کے فعل سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے، خبردار کر رہے تھے کہ کہیں مبتلا نہ ہو جائیں قبر پرستی کے اندر، جس طرح یہود و نصارہ قبر پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، کہ اپنے نبیوں ولیوں کی قبروں کو انہوں نے مسجد ہی بنا لیا تھا، سجدے کرنے لگ گئے تھے، عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ اس امت سے ڈر تھا تو آپ نے فرمایا نا یہ تو ام المومنین۔ پھر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہل ردہ، جن کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قتال کیا تھا، جہاد کیا تھا، یہ تو بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر، ردہ کے احکام ہیں، مرتد کے احکام۔ مرتد وہی ہوتا ہے نا پہلے مسلمان ہے بعد میں کفر کی طرف لوٹ گیا ہو، تو یہ اس کے احکام و مسائل ہیں فقہ کی کتابوں میں۔ اگر یہ ہو گئی نہیں تو یہ کس طرح آگے مسائل تو ہے۔ تو بلکہ اس کے علاوہ صریح روایتیں بھی آتی ہیں، تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، ایک روایت میں لفظ ہے کہ میری امت کے کئی قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، یہ بھی ہے حدیث۔ اس طرح قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک ذوالخلصہ کی عبادت نہ کی جائے گی۔ کئی روایتیں، بہت ساری دلیلیں۔ تو آگے 8واں کہ شبہ کہ شرک جو ہے نا یہ بتوں کی عبادت ہے، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کا پھر آگے جواب لکھا ہوا ہے کہ کیا بتوں کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟
کہ کیا کافر لوگ بتوں کے بارے میں یہی سمجھتے تھے کہ یہ لکڑی یا پتھر کوئی شے پیدا کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں یا تدبیر کرتے ہیں؟ قرآن میں تو اس کی تکذیب ہے، مشرکین یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے ان کے بارے میں۔ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلو آگے پھر وہ پیچھے جو پہلے پڑھ رہے تھے نا ہم، کہ مشرکین جو ہے نا وہ یہ ملائکہ کی بھی عبادت کرتے تھے، پھر نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے رہے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے رہے ہیں، اور صالحین کی بھی کرتے تھے، بلکہ حدیث میں واضح لفظ ہے کانوا اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ تو یہ یہود و نصارہ کو کہا گیا ہے، تو وہ صالحین کی بھی عبادت کرتے تھے، یہ بھی شرک تھا ان کے اندر۔ تو صالحین کی عبادت کرنا یہ بھی شرک ہے، یہ جو کہنا کہ صرف بتوں کی عبادت کرے تو شرک ہے نا، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو آگے یہ 9واں شبہ ہے، وہ شبہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ فرشتوں کو پکارنے اور نبیوں کو پکارنے کی وجہ سے یہ مشرک نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا تھا، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ عبد القادر اللہ کا بیٹا ہے، یہ واضح لفظ ہے، لم نقل عبد القادر ابن اللہ ولا غیرہ۔ تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ دو مستقل علیحدہ علیحدہ کفر ہیں۔ ایک کفر ہے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت الولد الی اللہ کفر مستقل، کیونکہ قرآن میں اس کا رد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ولد کی نسبت اللہ کی طرف یہ ایک علیحدہ کفر ہے، مستقل ہے۔ اور عہد کا معنی ہوتا ہے الذی لا نظیر لہ، عہد سے مراد وہ ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہ ہو، یعنی احدیت صفت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ ہی کے ساتھ اس طرح خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو احدیت صفت کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ہے، اس کے اندر اس نیت کا امکان ہی نہیں ہے، دو ای کا دو ہونا یا اس کے مثل ہونا یا اس کا کفو ہمسر ہونا، اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس طرح ہے اللہ تعالیٰ عہد، احدیت صفت ہے یہ تو۔ اور سمد یہ وہ ہے کہ تمام اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو، السمد۔ اب یہ دو علیحدہ علیحدہ ہو گئے نا، دو قسمیں، ایک ہے اتخاذ الولد، ایک ہے اتخاذ الند، یعنی اولاد مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ علیحدہ کفر ہے مستقل۔ اور ایک شریک ند جو ہے نا، اس کا ہم مثل کوئی وہ مقرر کرنا، چاہے اسے اولاد نہ بھی کہے، وہ علیحدہ شرک ہے، یہ علیحدہ کفر ہے یہ، یعنی دو علیحدہ علیحدہ۔ جب انہوں نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ بھی کفر ہے، اور جب کوئی شریک بنایا، بیٹی نہ کہا بلکہ بیٹا بھی نہ کہا، شریک بنایا اللہ کا، یہ علیحدہ مستقل کفر ہے۔ اس نے جو فرق کیا ہے نا دونوں کفروں کے درمیان، یہ غلط ہے، جو فرق نہیں کیا، یعنی ایک ہی قرار دیا ہے، کیونکہ ادھر فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان۔ دوسری آیت جو لکھی ہے نا، وَجَعَلُوا لَهُ شُرَكَاءَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اس کے بارے میں بھی یہ دو علیحدہ علیحدہ کفر ہیں، ایک جنوں کو شریک بنانا اور ایک یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بیٹیاں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو علیحدہ علیحدہ بیان کیے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ دیکھیں نا، دو علیحدہ مستقل کفر علیحدہ علیحدہ ذکر کیے ہیں۔ تو
آگے پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے لات کو پکار کے کفر کیا، حالانکہ وہ نیک آدمی تھا لات کے بارے میں بخاری شریف کے اندر عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ وہ حاجیوں کے لیے ستو بھگوتا تھا، ستو تیار کرتا تھا حاجیوں کے لیے، اس لیے اس کو لات کہتے ہیں، لتا یلتو یا لتا یلتو سے، تو یہ لات لقب تھا اس کا، تھا وہ نیک آدمی، تو وہ اسے اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے، اس کے باوجود کفر ہے، یعنی جو انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ بیٹا کہے تو کفر ہے، تو اس کا رد کر رہے ہیں کہ بیٹا نہ بھی کہے، صرف ند ہی بنا لینا، شریک بنا لے تو کفر ہو جاتا ہے پھر بھی۔ پھر آگے وہ پہلے جو بات میں نے بتائی تھی مرتد کا جو حکم ہے وہ اس کے بارے میں بات لکھی ہے۔ پھر یہ بھی ان کا ایک شبہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ عام عید پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے جو اس سے استدلال کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اکثر یہ عید پڑھتے ہیں لا خوف علیہم، یہ پکارنے کی جو ہے نا دلیل بناتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ حق ہے، آیت کریمہ حق ہے، ولکن لا یعبدون، لیکن ان کی عبادت نہیں کی جاتی، یعنی اولیاء کی عبادت نہیں کی جاتی، ان کو پکارا نہیں جاتا۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے اور ان کی اتباع کی جائے اور ان کی کرامت کا اقرار کیا جائے، کیونکہ اولیاء کی کرامات کا انکار جو ہے نا یہ اہل بدع ہی کرتے ہیں، یہ اشارہ ہے معتزلہ کی طرف، کیونکہ معتزلہ نے انکار کیا تھا، عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ کرامات جو ہے نا یہ برحق ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ کرامت جو ہے نا صحیح اور معتمد مستند طریقے سے ثابت ہو، اور جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوئی ہے نا اس کا بھی نیک ہونا یہ ضروری ہے کہ متبع ہو کتاب و سنت کا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، بلکہ جنید بغدادی کی طرف بھی اس کی نسبت ہے کہ اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے تو تم اس کو ولی نہ سمجھو، تم یہ دیکھو کہ کتاب و سنت کا متبع ہے یا نہیں، قرآن اور حدیث کا متبع ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر متبع نہیں ہے، فاسق فاجر ہے یا گمراہ ہے، اس کے ہاتھ پر جو خرق عادت شے ظاہر ہوتی ہے نا اس کو کرامت نہیں کہتے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ کشف المحجوب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شیخ علی حجویری شیخ تصوف نے کہ کئی لوگ جو ہے نا کرامت اور استدراج کے درمیان فرق نہیں کرتے، وہ استدراج کو ہی کرامت کہہ دیتے ہیں، یہ بہت ساری تصوف کی کتابوں کے اندر اس طرح ہے۔ تو بہرحال کرامت جو ہے نا یہ برحق ہے، اس پر کتابیں بھی ہیں، کئی علماء نے بحث لکھی اس پر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفصیل لکھی اس پر مجموع فتاویٰ کے اندر، اور بھی عقیدے کی کتابوں میں باقاعدہ یہ بحث ہوتی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کرامت لفظ ہے اس کا معنی عزت ہوتا ہے، عزت نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونا تو یہ بھی کرامت ہے، یہ معجزہ لفظ آیا نہیں ہے کہیں بھی کتاب و سنت کے اندر، معجزہ تو یہ یا تو آیات لفظ ہیں، آیات معجزات کے لیے آیات بینات، یا بینات ہی ہیں یا آیات بینات ان کو کہا جاتا ہے، اور کرامت بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے جمعہ والے دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا بارش کی، تو اسی وقت ہی بارش ہو گئی تھی نا، وہاں یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو اپنے نبی کی کرامت دکھا رہا تھا، یعنی اللہ نے دکھائی تھی اپنے نبی کی کرامت، یہ بخاری کے اندر لفظ ہے۔ تو یہ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس میں بحث لکھی ہوئی ہے اس پر۔ شیخ الاسلام نے ویسے یہی کہا ہے کہ معجزات کا لفظ آیا نہیں ہے، یہ لفظ ہم بول دیتے ہیں نا یہ اس لیے بولتے ہیں، یہ ایک وصفی نام ہے، بینات اور براہین اور آیات کا وصفی نام ہے، کیونکہ اعجاز سے ہے نا یعنی عاجز کر دینے والے، کیونکہ اس طرح کی کوئی شاید دکھا نہیں سکتا، دوسرا کوئی دکھا نہیں سکتا،
دکھانے سے عاجز، تو عاجز کرنے والی ہیں یہ نبیوں کی جو نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے ان کو معجزات لفظ بول دیا جاتا ہے۔ دلائل بھی لفظ بولتے ہیں، ویسے دلائل، علامات بھی امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب ہے علامات النبوہ، تو یہ آگے جو ہے نا، یہ پہلے یہ بات ویسے ہو چکی ہے، جو الاعتقاد لفظ آیا تھا نا، میں نے بتایا تھا کہ اولیاء کے اندر یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، اور ان کو پکارنا اس اعتقاد سے ہی غیبی طور پہ مدد کے لیے، اس کو یہ الاعتقاد کہتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہو چکی ہے ویسے بات، اور یہاں پھر یہ لفظ آ گیا ہے ادھر۔ تو پھر پہلے یہ بھی میں نے بتا دیا تھا ایک دفعہ آپ کو کہ پرانے جو مشرکین تھے نا، جو فرشتوں، اولیاء اور بتوں وغیرہ کو پکارتے تھے اور اللہ کا شریک بناتے تھے، وہ رخوہ کی حالت میں بھی شریک بناتے تھے، یعنی ابھی شدت نہیں آئی ہوتی تھی اس وقت شریک بناتے تھے، شدت کے وقت وہ شریک نہیں بناتے تھے، قرآن میں اس کا بیان ہے۔ تو وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے 67 نمبر آیت کریمہ، اور آگے یہ آیت ہے سورۃ انعام کی 40 اور 41، اس میں بھی یہ ہے۔ تو مشرکین کا یہ بتایا کہ شدت کے وقت جو ہے نا صرف اللہ کو پکارتے ہو تم، جب وہاں کوئی نجات دینے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، شدت کے وقت سمندر کے اندر یا طوفانوں کے اندر، تو باہر بھی اللہ کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں سنن نسائی کے اندر آئی ہے واقعہ اکرمہ بن ابی جہل کا، فتح مکہ والے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا نا، تو کچھ جو ہے نا وہ بھاگ گئے تھے ڈرتے کہ اب ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا، ان میں اکرمہ بھی تھا، ابو جہل کا بیٹا، یہ چلا گیا سمندر میں سوار ہوا نا، تو طوفان آ گیا، تو سمندر جو ہے باہری بیڑا جو ہے نا وہ غرق ہونے کے قریب ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس وقت اعلان کیا کہ یہ ایسا موقع ہے، بڑی شدت ہے، آسمان والا جو الہ ہے اس کے علاوہ یہاں کوئی نجات نہیں دے سکتا، اسی کو پکارو، اعلان کر دیا اسی کو پکارو۔ انہوں نے پکارا، اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، ابھی نجات ملی نہیں تھی، اکرمہ نے اس وقت اپنے دل کے اندر عزم کر لیا تھا کہ اگر ایسے موقع پر آسمان والا الہ ہی نجات دیتا ہے نا، تو باہر بھی وہی نجات دینے والا ہے۔ پھر اس نے عہد کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر تو نجات دے دے نا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، کیونکہ ان کی بھی دعوت یہی تھی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ الہ ایک ہی ہے، اسی کو پکارا کرو، تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، وہ سیدھے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، دیکھو صحابی بن گئے، یہ ہے توحید۔ لیکن یہ بعد والے جو ہے نا ایسے موقع پر بھی جو ہے نا وہ اپنے اپنے یہ جو مزعوم مشکل کشا ہیں انہی کو پکارتے ہیں۔ کہ بعض تصوف کی کتابوں کے اندر لکھا ملفوظات وغیرہ میں، ایک دفعہ ایک جہاز جو ہے نا وہ غرق ہونے کے قریب ہوا، تو مرید نے اپنے پیر صاحب کو پکارا غیبی طور پہ کہ مدد کے لیے پہنچو۔ پیر صاحب اپنے گھر میں تھے، وہ چلے گئے، انہوں نے جہاز کو کندھا دیا اور اس کو پار لگا دیا، نجات دے دی ان کو۔ جب آئے واپس تو ان کی وہ جو چادر تھی تہ بند وہ گیلا ہو گیا تھا، اور ان کے وہ کندھے پر خراش آ گئی تھی۔ کسی دوسرے مرید نے دیکھا، کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بس کچھ نہیں، خاموش رہو، رہنے دو۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا، پھر انہوں نے بتا دیا کہ میرا مرید جو ہے نا وہ جہاز کے اندر یعنی بڑی مشکل کے اندر تھے، تو ایک مرید نے مجھے پکارا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ تو مدد کرنے کا ایک موقع ہے، تو میں چلا گیا تھا، جہاز کو کندھا دے کے آیا ہوں، وہ خراش آ گئی ہے سمندر کے اندر۔ یہ واقعہ لکھا کتابوں کے اندر، کئی کتابیں ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بعد والے جو ہے نا وہ پہلوں سے بھی زیادہ سخت ہیں، یعنی اس پر
اپنے غیر اللہ کو پکارنے میں، کیونکہ وہ تو ایسے موقع پر صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ ایک عربی نے لکھا، میں نے کتاب پڑھی عربی کے اندر، اس نے لکھا کہ ایک دفعہ میں جہاز پر سوار تھا، تو اسی طرح طوفان آ گیا، جہاز چکولے لینے لگ گیا، تو لوگ اکثر جو ہے نا اپنے اپنے پیروں کو پکارنے لگ گئے۔ تو میں نے کہا یا اللہ اس کو غرق کر دے، جہاز کو غرق کر دے، تو سارے میرے خلاف ہو گئے۔ وہ اس لیے کہتے، میں نے کہا تھا کہ اگر یہ نجات مل گئی نا ان کو، ان سب نے یہ کہنا ہے کہ ہمارے پیروں نے ہمیں بچایا ہے۔ اگر نجات مل گئی، نجات تو اللہ نے دینی تھی نا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے لما نجاہم الی البر، جب اللہ ان کو خشکی کی طرف لے آتا ہے اذا ہم یشرکون، تو وہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں باہر۔ تو یہ حالت ہے بعد والوں کی۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا، رکشے پر بیٹھے ہوتے ہیں بس میں، یا آگے اچانک کوئی آ جائے دوسری گاڑی کوئی اچانک، تو کئی سواریاں ان کے منہ سے جو ہے نا وہ غیر اللہ کا نام نکلتا ہے، اس وقت اللہ کا نام نہیں لیتے اس وقت بھی، حالانکہ ایسے موقع پر وہ پرانے جو ہے نا اللہ کا نام لیتے تھے، صرف اللہ کا۔ تو یہ لیتے ہیں اپنے اپنے مزعومین کا، جن کے بارے میں عقیدت ہے ان کو، جن کو وہ پکارتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک کے اندر کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ دیکھو لفظ ہے اذا غاشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہاں دیکھو الدین کا لفظ آیا ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ دین سے دعا مراد ہے، کیونکہ دعوا اللہ آ گیا نا پہلے، یہ مخلصین لہ الدعاء اس معنی میں ہے یہاں دین، کہ خالص، یعنی جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی آمیزش نہ ہو، صرف اللہ کے لیے اللہ کو پکارنا، مخلصین لہ الدین۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے پرانے اہل شرک کا۔ تو یہ دیکھیں واضح لکھا ہوا اما الضراء والشدۃ فلا يدعون الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وینسون ساداتہم، یعنی پرانے مشرکین اپنے وہ بزرگوں کو بھول جاتے تھے، سرداروں کو، تو یہ رخا کے اندر وہ پکارتے تھے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو۔ یہ کہتے ہیں اس بات کو اگر سمجھ لیں تو یہ پتہ چل جائے گا تمہیں کہ ہمارے زمانے کے اہل شرک اور پہلوں کے شرک کے درمیان کیا فرق ہے۔ تبین لہ الفرق بین شرک اہل زماننا و شرک الاولین، کہتے ہیں لیکن این من یفہم قلبہ ہذہ المسئلہ، کہاں ہے وہ جس کا دل یہ مسئلہ سمجھ لے، کہاں ہے وہ جس کا دل یہ مسئلہ سمجھ لے، فہمن راسخن، مضبوط سمجھنا، کوئی نہیں۔ واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے مدد مطلوب ہے کہ اللہ مدد کرے۔ تو پھر کہتے ہیں ایک فرق یہ بھی ہے کہ پہلے جو تھے نا وہ اللہ کے ساتھ یہ ایسے لوگوں کو پکارتے تھے جو اللہ کے ہاں مقرب ہے، فرشتے ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں مثلاً، اور یا درختوں کو پکار لیتے تھے، پتھروں کو۔ تو درخت اور پتھر جو ہے نا یہ بھی اللہ کے مطیع ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے زمانے والے جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو بھی پکار لیتے ہیں جو فاسق ترین لوگوں میں سے ہیں، برے۔ کہتے ہیں خود آپ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا ہے۔ کئی آپ نے دیکھا ہے مثلاً پھر رہے ہوتے ہیں گلیوں بازاروں کے اندر، کئی ننگے پھر رہے ہوتے ہیں، کئیوں کے کپڑے اتنے گندے ہوتے ہیں، بال کبھی کاٹے نہیں ہیں، نہ غسل کرتے ہیں، نہ نماز وغیرہ، گندگی کے اندر رہتے ہیں۔ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا مزار دربار بن جاتا ہے۔ یہ مراد ہے اس سے، یعنی پہلے مشرکین اس طرح نہیں کرتے تھے، یہ اس طرح بھی کر لیتے ہیں۔ تو آگے 10واں شبہ ہے، تو یہ کہتے ہیں اصغ سمع کال جوابها، ان کے شبہ کی طرف جو ہے نا کان لگا کے سنو۔ یہ شبہ ان کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے نا، پہلے مشرک کہتے ہیں وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، قرآن کو جھٹلاتے تھے، قرآن کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جادو
جادوگر کہتے تھے، قرآن کو جادو کہتے تھے۔ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ہمیں تم ان کی طرح کس لیے کرتے ہو؟ تم ہمیں پہلے اہل شرک کی طرح کس طرح کر دیتے ہو برابر؟ اس کا یہ جواب دیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بعض کاموں کی تصدیق کرے اور بعض کا انکار کرے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ بعض کی تصدیق کرے، نماز پڑھے، کافی مثالیں آگے دی ہوئی ہیں انہوں نے اسی کی۔ کہتے ہیں اسلام کے اندر وہ شخص داخل نہیں ہوگا اللہ کے رسول کی بعض باتوں میں تصدیق کرے اور بعض باتوں میں تکذیب کرے، وہ اسلام کے اندر داخل نہیں۔ اسی طرح بعض قرآن پر ایمان لائے، بعض قرآن کا انکار کرے۔ اس طرح کہتے ہیں جو بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے لیکن وجوب صلاۃ کا انکار کرتا ہے، نماز کی فرضیت کا منکر ہے، توحید پر ہے لیکن تو نماز کا منکر ہے، یا زکوٰۃ کے وجوب کا منکر ہے، توحید کا بھی اقرار کرتا ہے، نماز کا بھی اقرار کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے، یا سب کا اقرار کرتا ہے لیکن روزے کا انکار کر دیتا ہے، رمضان کے روزے کا، یا سب مانتا ہے لیکن حج کا انکار کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا۔ تو کہتے ہیں پہلے لوگوں نے حج کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نازل کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب حج کا منکر کافر ہے، کیونکہ ساتھ ہی آگیا من کافر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ دیکھو یہ کافرہ کا لفظ بولا ہے، حج کے منکر کو کافر کہا، چاہے وہ نماز پڑھے۔ یہ آل عمران 97 نمبر آیت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ چلو یہ سب کو مانتا ہے، ارکان خمسہ کو مانتا ہے، اسلام کے 5 رکنوں کو مانتا ہے، لیکن قیامت کا انکار کرتا ہے۔ کہتے ہیں بالاجماع یہ بھی بندہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور اس کا خون اور مال حلال ہے۔ پھر اس کی قرآن سے استدلال کیا ہے انہوں نے، مثلا قرآن میں یہ لفظ ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ دیکھ لو نا، بعض کو مانتے ہیں، بعض کے ساتھ کفر، یعنی بعض کو نہیں مانتے، یا رسولوں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کو کہتا ہے میں مانتا ہوں لیکن اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، یا بعض رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ بعض رسولوں کو میں مانتا ہوں بعض کو نہیں۔ جس طرح یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، باقی رسولوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو یہ پھر بھی ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح کوئی اسلام کا دعویٰ کرنے والا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس طرح کوئی کرے کہ بعض کا مانے بعض کو نہ مانے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آفاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہاں تورات مراد ہے کتاب سے، کہ جو تورات کے بعض احکام کو مانتا ہے بعض کو نہیں مانتا، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے پوری کتاب کو نہیں مانا۔ اس طرح قرآن کے بارے میں بھی ہے، پورے قرآن کو نہیں اس نے مانا۔ جس طرح ایک رسول کا انکار کرے گویا کہ اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا ہے، سب رسولوں کو نہیں مانا۔ یہ ہے اس کا مطلب سارا آخر تک۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اب یہ نتیجہ ہے کہ توحید جو ہے نا یہ نماز سے بھی زیادہ اہم ہے، زکوٰۃ روزے حج سے زیادہ اہم ہے۔ تو ان کے بارے میں اگر کوئی انکار کی وجہ سے کہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو جو توحید کا انکار کرتا ہے تو وہ کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ حالانکہ توحید ان سے زیادہ اہم ہے۔ توحید سمجھ لگی نا، توحید کے خلاف یا اس کی ضد وہ شرک ہے۔ تو شرک کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہے توبہ کے بغیر۔ حالانکہ دوسرے جو ہے نا ان کا ترک، ان کے بارے میں ایسے نہیں ہے، یا تو اختلاف علماء کا یا اتفاق ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ میں اکثر شریک لے آتے ہیں۔
فیغفر ما دون ذالک، ترک صلاۃ کے اندر اختلاف ہے علماء کا، ترک زکوٰۃ کے بارے میں کم اختلاف ہے اس طرح بعد والوں میں، تو اکثریت اس طرف ہے کہ ان کا ترک جو ہے نا یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ دائمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے۔ نماز کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا، ادھر بھی جمہور کا یہی قول ہے کہ دائمی نہیں ہے ناری تارک صلاۃ۔ تو توحید کا تارک جو ہے نا اس کے بارے میں سب متفق ہیں کہ یہ جو ہے نا دائمی جہنمی ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو آیتیں ہیں اس کے بارے میں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر سب کے ساتھ عمل کر لے بندہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، وَإِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدَ، جب توحید کا انکار کر بیٹھے، الذی هو دین الرسل کلہم، جو تمام رسولوں کا دین ہے، لا یکفر، یہ کافر نہ ہو، یعنی یہ سوالیہ انداز ہے کہ کیا یہ کافر نہ ہو، سبحان اللہ، ما جمع ھذا الجہل، یہ تعجب ہے کہ یہ کتنی بڑی جہالت ہے، یہ اس طرح بات کہنا کہ توحید کے بارے میں یہ کہنا کہ جو توحید کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے، تو جو دوسرے کو کے بارے میں کہنا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو کم درجے کے ہیں، یہ قابل تعجب ہے یہ بات۔ تو پھر آگے اور اس کی دلیلیں دے رہے، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو صحابہ کرام نے بنو حنیفہ کے ساتھ قتال کیا تھا، بنو حنیفہ، اور جو مسیلمہ کذاب تھے نا ان کے ساتھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، اذان بھی دیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے مسیلمہ کو نبی مان لیا تھا، تو ان کو مسلمان نہیں سمجھا گیا، ان کے ساتھ جہاد کیا۔ یہ اس کی کئی مثالیں آگے جو ہے نا وہ لکھی ہیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو آگ لگائی تھی زنادقہ کو، بخاری کے اندر روایت آتی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کہتے تھے، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، تو ان کو مسلمان نہیں سمجھا گیا۔ اس طرح کی مثالیں جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو آگے یہ دو نام ہیں، یوسف اور شمسان، یہ ان کے علاقے میں کوئی ایسے شخصیتیں تھیں جن کو پکارا جاتا تھا، جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے بارے میں پہلے لوگوں نے یہی اعتقاد رکھا تھا جو آج کے لوگ یوسف اور شمسان اور ان طرح کے لوگوں کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو جب حضرت علی نے ان کو آگ لگا دی تھی، اس طرح آگے کہتے ہیں کہ وہ تاج نامی ایک آدمی ہے، تاج نامی، اس کے بارے میں بھی لوگ یہی خیال کرتے ہیں، پکارتے ہیں ان کو، اس طرح کا اعتقاد جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ رکھتے ہیں۔ اس طرح پھر بنو عبید القدا، یہ عبید اللہ مہدی کی طرف نسبت ہے، یہ ابو عبید، ان کے جو ہے نا یہ عبیدیون، یہ تاریخ کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں، تاریخ الخلفاء سیوطی کی ہے نا، اس کے آخر میں دیکھ لینا، ایک بعد والوں نے ایک مقالہ جو ہے نا تفصیلی لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں، 14 ان کے خلیفے ہوئے ہیں، بڑے بدترین لوگ تھے یہ باطنی، اور اہل اسلام کو قتل کرتے تھے، تو کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ان کے خلاف جو ہے نا یہ فتوے دیے ہوئے ہیں۔ تو اسلام کے دعوے دار تھے، جمعہ پڑھتے تھے، جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کا جو ہے نا ان کو مسلمان نہیں سمجھتے عام۔ یہ ساری دلیلیں جو ہے نا اسی کی دے رہے ہیں ان کے رد کے لیے۔ تو پھر پرانے جو کافر تھے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، کوئی اللہ کی قسمیں بھی کھا لیتے تھے، یہ مسئلہ پہلے ویسے ہو چکا ہے، دوبارہ پھر ادھر مثالیں دے دی ہیں انہوں نے۔ پھر یہ جو ہے نا شبہ جو ہوتا ہے نا تقریباً انہوں نے دلیلیں جو ہے نا 8 دی ہیں، 8 جواب، گویا کہ ہر جواب کے اندر ایک ایک یا 2 دلیلیں جو ہے نا ذکر کی ہیں کل۔ یہ آپ غور کریں گے تو اس کے اندر کئی جگہ یقالو ایذن ہے نا، یہ ایک نیا ہے، نیا یعنی نئی دلیل۔ 8ویں ہے وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا، یہ آخری ہے، وہ پہلے جو گزر گیا وہی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو صحابہ نے جو کہا تھا اجعل لنا ذات انوات۔ تو آگے نماز کے بعد کرنا، کر لینے کو نہیں،
انشاءاللہ میں متن ہی پڑھیا ہوا ہے، شرح تو بغیر متن ہے، متن کا بھی خلاصہ جو ہے نا بیان ہے سارا، تے ایک شعبے دے اتنے کوئی ٹائم بہت لگ جاتا ہے، تفصیل اگر ذکر کی جائے۔ یہ آگے جو ہے نا ان کا ایک اور بات یہ ان کی ذکر کی ہے، شبہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو بنی اسرائیل کے ساتھ یعنی انہوں نے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ یہ جو کہا تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کافر نہیں کہا تھا، یہ بھی شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے یعنی کفر نہیں کیا یہ لفظ بول کے۔ اس طرح صحابہ کرام نے جو کہا تھا اجعل لنا ذات انوات، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی کافر نہیں ہو گئے تھے، اس کا آگے جواب دیا ہوا ہے۔ جواب یہ دیا ہے کہ بنی اسرائیل نے وہ کام کیا نہیں تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب روک دیا تھا تو روک گئے تھے، اس لیے وہ کافر نہیں ہوئے۔ اس طرح جن صحابہ نے یہ کہا تھا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو منع کر دیا تھا نا تو وہ بھی رک گئے تھے۔ تو جو رک جائے نا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے کفر کیا، کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے، یا اگر کیا بھی ہے تو بتانے سے اسی وقت رک گیا ہو، منع ہو گیا ہو نا، پھر اس پر حکم نہیں لگتا، اس پر حکم نہیں لگتا۔ یہ جواب دیا ہے انہوں نے۔ تو انہوں نے ویسے یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو منع کیا تھا اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانتے اور ذات انوات بنا لیتے، پکڑ لیتے آپ کے منع کے بعد لکفروا، پھر کفر کا ارتکاب کر لیتے، اور یہی مطلوب ہے۔ تو پھر انہوں نے لکھا کہ اس کا واقعہ یہ پہلے بھی ویسے بات گزر گئی ہے کہ اس واقعہ سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان بلکہ عالم وہ بھی شرک کی کسی قسم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، شرک کی کسی قسم میں مبتلا ہو جاتا ہے جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لاشعوری کے اندر یہ اس واقعہ سے نکالا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کو یعنی احتیاط کرے یعنی محتاط رہ کے جو ہے نا وہ چلے، محتاط علم حاصل کرے، سمجھے، اللہ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ شرک سے مجھے بچا کے رکھ۔ ایک دعا بھی آتی ہے استغفر اللہ اللہم انی استغفرک ان اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ صحیح الجامع صغیر کے اندر حدیث ذکر کی ہے، شیخ البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ دعا ہے کہ یا اللہ اگر لا علمی کے اندر ہو گیا ہے مجھ سے شرک کہ مجھے پتہ نہیں چلا تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں شرک کروں اس حال میں کہ میں جانتا ہوں، اور جو نہ جانے ہو گیا ہو اس کی میں تجھ سے جو ہے نا بخشش مانگتا ہوں۔ یہ اس دعا کا معنی ہے، یعنی شرک سے بچنے کے لیے۔ بلکہ ایک روایت بھی آتی ہے کہ شرک اس طرح جاری ہو جاتا ہے جس طرح یہ چیونٹی جو ہوتی ہے نا اندھیری رات کے اندر پتھر پر چلتی ہے کہ آواز بھی نہیں سنائی دیتی اس کی، چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو سن لیتا ہے، لیکن اس طرح بہت ہی مخفی طریقے سے شرک جو ہے نا کئی دفعہ آ جاتا ہے، یا بڑا نہ ہو تو کم از کم صغیرہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ لکھا ہم کتابوں میں، فتح المجید کے اندر بھی ہے، تحسیر العزیز الحمید کے اندر بھی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دیتا اگر بطخ نہ ہوتی تو ہماری چوری ہو جاتی، اس کو بھی انہوں نے شرک کہا ہے۔ بطخ یا کتا جس طرح رکھتے ہیں نا گھر میں، تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری چوری ہو جانی تھی، اس کو بھی انہوں نے شرک کہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو انہوں نے یہ جو فوائد جو لکھے ہیں نا ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلمان جب ایسا کلمہ بول لے جو
کفریہ کلمہ ہو اور لا علمی کے اندر ہو، یعنی وہ جانتا نہیں ہے، تو اس پر اس کو متنبہ کیا جائے تو وہ متنبہ ہو جائے، توبہ کر لے اسی وقت، تو اس پر اس کو کفر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا اگر اسی وقت رک جائے۔ جس طرح بنو اسرائیل نے کیا تھا، وہ رک گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے وہ کہا تھا وہ بھی رک گئے تھے۔ تو اگر یہ بھی ہے کہ اس میں سختی جو ہے نا کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا تھا ان کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی سختی سے روکا تھا۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.